اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت صدر مجلس ھذا، ذی وقار علماء کرام، انتظامیہ مسجد ھذا، عزیز طلباء، شرکائے اجتماع جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز مجھے نصیب ہوا، اس پر کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ جل شانہ کے ولی، اس کے پاکیزہ بندے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہیں دنیاوی پریشانیاں، حزن اور دنیا کے اوپر کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو اپنی خاص پناہوں کا حصار عطا کرے گا، اور فضا اکبر کے دن جب سینوں میں دل دہل رہے ہوں گے، اللہ انہیں اطمینان قلب عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے پاکیزہ، برگزیدہ، منتخب بندے کون ہیں؟ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ تو پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایمان کی دولت بیدار سے مالا مال ہیں اور اعلیٰ درجے کے اتقاء پر فائز المرام ہیں۔ اتقاء اور تقوی کا نور جنہیں نصیب ہے۔ تو یہ مختصر نصاب بھی دے دیا کہ ولی ہوتا کون ہے۔
حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اسی مقام پہ لکھا کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ. نظریے کی قوت اور عمل کی قوت. الذین آمنوا یہ قوت نظریہ کا نام ہے، وکانوا یتقون یہ قوت عملیہ کا نام ہے. نظریے کی مضبوطی عمل کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور شعور اور آگہی کے نتیجے کے اندر ہی عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہ عمل اپنے انتہائی مرتبے تک جب پہنچتا ہے تو وہ تقوی کی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے حامل جو پاکیزہ وجود ہیں انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ولایت کا تصور آتے ہی کچھ مخصوص شکلیں ذہن میں آتی ہیں. مخصوص طرح کے لوگ ذہن میں گھومنے لگ جاتے ہیں، اور عامیانہ انداز اور ہمارے جو سطحی شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں ولایت کا تصور وہی ہے، لیکن ولایت کا حقیقی تصور کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خود بیان فرمایا. یہ عبارت ہے ایمان اور تقوی سے. قوت نظریہ مضبوط ترین ہوگی اور قوت عملیہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی تو اللہ کا ولی ماض وجود میں آئے گا. باقی جو بادی النظر میں یا سطحی طور پہ جو تصور اس کا ہے وہ باطل ہے اگر یہ چیزیں اور یہ اوصاف نہیں پائے جاتے. از خود لوگوں کا، جاہلوں کا یا سطحی علم رکھنے والوں کا یا ضعف الاعتقاد کے حامل معاشرے کا اگر کوئی نظریہ بن جائے تو وہ نظریہ دین نہیں ہوتا، وہ ان کا ذاتی نظریہ ہوتا ہے. تو مختلف رنگوں کے لباسوں کے پہن لینے سے اور مختلف طرز اختیار کر لینے سے اللہ کا ولی نہیں بنتا، بلکہ ولی کے لیے جو پہچان ہے وہ ایمان اور تقوی ہے. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. اگر کوئی شخص کہے میں کرامات کو سرے سے نہیں مانتا تو یہ کفر ہے. وہ کرامات جن کا بیان قرآن مجید میں مذکور ہے ان کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے. جس طرح آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا پایا جانا، اصحاب کہف کی کرامت، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی قطعی نصوص سے ثابت ہیں. اگر کسی کرامت کا ذکر حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن کوئی ایسی کرامت موجود نہیں ہے جو حدیث متواترات سے ثابت ہو. البتہ احادیث مشہورہ سے اور خبر احاد سے کرامات کا ذکر ملتا ہے. پچھلی امتوں کی کرامتیں، پچھلی امتوں کے اولیاء کی کرامتیں، جس طرح جریج کی کرامت کا ذکر ہے، اور باقی بہت سارے لوگ، حضور علیہ السلام کے اصحاب کی کرامات کا، حضرت عمر کی کرامات کا، دیگر کرامات کا ذکر موجود ہے. تو ان کرامات کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے، فسق ہے. جو مسلمہ بزرگ ہیں جن کو امت نے اللہ کا ولی مانا ہے اور لوگوں کا حسن ظن ان کے بارے میں ہے اور وہ ان شرائط پہ پورا بھی اترتے ہیں، تو ان کی
کرامات کا انکار بھی سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تو وہ آپ کا مطالعہ، کسی شخص کے بارے میں آپ کی تحقیق کیا ہے، اس حوالے سے آپ اپنی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ایک متقی پرہیزگار ان شرائط کا حامل شخص ہے اور وہ حصول زر کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات از خود مشہور نہیں کر رہا، تو اس سے کوئی خرق عادت عمل صادر ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن کرامات کی تلاش میں رہنا، کرامات کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، تو اس کو صوفیاء نے کوئی پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص یہ آرزو کرے کہ میں صاحب کرامت بن جاؤں اور میرے سے کرامات کا ظہور ہو اور صدور ہو، بلکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ حیض الرجال، جس طرح ایام خاص میں عورتیں چھپاتی ہیں تو ان کو بھی چھپانا چاہیے۔ دوسرا، آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی چیزیں اپنی جانب سے لوگوں میں مشتہر کر دیتے ہیں، لوگوں کا روئے سخن اپنی جانب موڑنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور بعض لوگ اس کی نیت بھی اچھی کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا دین کو، لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، مذاق بنتا ہے، لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ دیندار کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ دیندار سے بدظن نہ ہوں، کیونکہ دینداری سے بدظن کا راستہ ادھر سے ہی نکلتا ہے۔ دوسری بات، ہمارا نفس ہم سے تقاضا کرتا ہے کرامت کا، اور ہمارا رب ہم سے استقامت اور دین پر عمل کا متقاضی ہے۔ اس پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کرامات کے باب میں۔ چونکہ اللہ کے ولی کی معرفت ایمان اور تقوی سے ہوگی، کرامت یا معونت یہ اللہ کے بندے کی تائید ہے، اللہ کسی کو نصیب فرما دے، اور ایسے کامل اکمل ولی گزرے ہیں جن سے ساری زندگی کرامات کا ظہور نہیں ہوا۔ اس امت کے سب سے بڑے ولی تو صحابہ ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں کہ جن کی کرامات آپ تک پہنچی ہیں، تو اس لیے معیار جو ہے پھر وہ کرامت نہ ہوا۔ اور دوسری بات، کرامت اور استدراج کے اندر اتنا باریک فرق ہے کہ عام آدمی اس کا ادراک نہیں کر پاتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک بڑی عمدہ مثال اس حوالے سے دی ہے کہ حضرت شیخ علی الخواص، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ حضرت شیخ علی الخواص جنگل میں جا رہے تھے، تو ایک شخص آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ علی الخواص ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کی صحبت میں چند دن گزارنے کے ارادے سے دور دراز سے سفر کر کے پہنچا ہوں، تلاش کرتے کرتے آپ کو پا لیا ہے، آپ مجھے اپنی صحبت میں کچھ دن کے لیے رکھ لیں۔ حضرت شیخ علی الخواص فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا تو میں نے اس کے وجود سے کفر کی بو پائی، تو میں نے اس کو کہا کہ
تو مسلمان نہیں لگتا. اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، مسلمان ہوں نہیں، لیکن آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میری صحبت میں رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا اور سختیاں آئیں گی، تم شاید گوارا نہ کر پاؤ. اس کو بہت ٹالنا چاہا، اس نے کہا میں گوارا کر لوں گا، آپ مجھے اپنی قربت میں رکھ لیجیے. شیخ علی الخواص فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ روانہ ہو گئے. 8 دن گزر گئے. میں نے دیکھا کہ نکاحت کی وجہ سے کھانا پینا کچھ میسر نہیں تھا. اس کا وجود کانپنے لگا اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ علی، آپ اللہ کے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. میں نے وعدہ تو کیا تھا سختی گوارا کروں گا، لیکن اب میرے بس میں نہیں رہا، تو اللہ سے میرے لیے کھانا طلب کیجیے. کہتے ہیں میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اللہ اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونے دینا. کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پہ 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں. میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ لے لیجئے. پھر ہم تقویت پانے کے بعد آگے بڑھ گئے. 8 دن پھر گزر گئے تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ اس کے بدن پر وہی آثار نمودار ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ روز ایک جیسے حالات نہیں ہوتے. اس دن اللہ نے لاج رکھ لی تھی. تو قبل اس سے کہ یہ آج پھر مجھے کہے تو میں نے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے کہا تو اس نے بھی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کچھ عرض گزار کرنے لگا. اور میں دل میں کہا کہ اس کے کہنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے 4 پیالے شربت کی اور 4 روٹیاں ایک طبق پہ اتری اور اس نے مجھے 2 پیالے اور 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے، لے لیجئے. میں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں. تو اس نے کہا کل یا شیخ، حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ اگر دین اسلام سچا ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں بھیج دے، اور اگر علی الخواص تیرا واقعہ ہی مقرب بندہ ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے اس کے صدقے سے بھیج دے. تو ایک تو اسلام سچا ہے اور دوسرا آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ استدراج اور کرامت میں اتنا باریک فرق ہے کہ اتنے بڑے ولی بھی یہاں تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خدایا یہ کرامت ہے یا استدراج ہے. تو کہا کہ پھر عام آدمی کس طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے؟ تو اس کے لیے وہی سیدھا سیدھا ضابطہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ کسی شخص کو اللہ کے قرب میں سمجھا اور جانا جائے اور اس کے بارے میں حسن ظن اور گمان رکھا جائے. باقی کون کتنا اللہ کے قریب ہے یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن ہمیں جو مشق کرنے کے لیے، جو جد و جہد کرنے کے لیے کہا گیا وہ ایمان اور تقوی ہے. چونکہ دور موجود کے اندر جب اصل چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو نقل بھی مارکیٹ میں آئے گی. جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی نقل بھی مارکیٹ میں نہیں آتی. بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کے ذریعے سے اسلام آیا ہے، اس لیے ہمارے خون میں سرشت میں اولیاء سے محبت رکھی گئی ہے. لہٰذا جہاں ہم سنتے ہیں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، محبتیں پیش کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، متاع جان بھی وارنی پڑے تو پرواہ نہیں کرتے. لہٰذا وہ پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے کچھ جعلی لوگ بھی میدان عمل میں
یا تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مانو ہم اللہ کے ولی ہیں، یا کچھ انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو ان کی تشہیری مہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اور پھر چونکہ وہ ہوتے کچھ نہیں ہیں، لوگوں کا جھمکٹا جمع ہونے کے بعد جب ان سے خلاف شریعت کوئی امر صادر ہوتا ہے یا ان سے کوئی مکروہ بات صادر ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ولایت یہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ ولی نہیں تھا، وہ 2 نمبر تھا۔ 2 نمبر مال اگر آپ مارکیٹ سے خرید لائیں اور 3-4 دن کے بعد چلنے کے بعد وہ الٹا نقصان کر دے، یا 2 نمبر دوائی آپ لے لیں تو اس کا الٹا نقصان ہو، تو آپ اس دوائی کو دوش تو نہیں دے سکتے، وہ دوائی آپ نے لی ہی نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تصوف کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنا ہے۔ اب تمہیدی کلمات میں بہت وقت گزر گیا، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، جن کے نام کی ہم 11ویں بھی پکاتے ہیں اور جن کا ذکر ہمارے لیے قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے، اور ہم ان کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، ولا کا رشتہ رکھتے ہیں، اور ہماری نسلیں ان بزرگوں کی مقروض ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کو دین ان لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں نصیب ہوا۔ اور ہم جب حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، حضور غوث الثقلین علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ہم ان کی کرامات کا بیان ہی موضوع سخن بناتے ہیں، اور چونکہ جب ان کی کرامات کو ہی موضوع سخن بنائیں گے تو پھر یہی چیزیں جو ہے وہ ہماری ذہن سازی کا سبب بنے گی اور ہم انہی چیزوں کو تلاش کرنے نکلیں گے، جبکہ آپ کی جو کتب بھری پڑی ہیں، جو آپ کے ہاتھ کی تصنیف ہیں، ان میں آپ نے وہ معیارات بھی دیے، توحید خالص بھی ہمارے سامنے رکھی، اور عمل کی ترغیب اور تحریص بھی دلائی۔ آج کی اس نشست کے اندر وہ 12 چیزیں جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان نے ایک مسند ارشاد کے اوپر گامزن شخص جو ہے، جو براجمہ شخص ہے ارشاد کی مسند پہ، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اب تفصیل کا وقت تو نہیں ہوگا چونکہ ہم نے 10 سے 15 منٹ کے درمیان اس گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن وہ پوائنٹس آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ساری گفتگو آپ کے لیے بہت نافع ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اتنی دیر تک مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے جب تک 2 صفات اللہ والی اپنے اندر پیدا نہ کر دے۔ فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ والی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ 2 خوبیاں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا 2 خوبیاں اللہ والی اپنی طبع کے اندر پیدا کرو کہ اللہ کریم بھی ہے، اور اللہ ستار بھی ہے، اور اللہ غفار بھی ہے، اور یہ 2 خوبیاں تم بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ معاف کرنے کا اور پردہ پوشی کا مزاج پیدا کرو۔ یہ سب سے بنیادی خوبیاں ہیں جو اللہ کے ایک بندے کے اندر پیدا ہونی چاہیے، کہ اس کی صفت ستار کا مظہر ہو بندہ، لوگوں کی پردہ پوشی کرے، نہ کہ لوگوں کے عیب اچھالے۔ اور بالخصوص جو مسند مشیخیت پہ اوپر بیٹھا ہے، لوگ تو اپنے گھر کے دکھڑے بھی اس کے سامنے رکھیں گے، جو بات آپ کسی سے نہیں کر سکتے وہ اس سے کریں گے، اور اگر وہ پردہ پوش نہ ہوا، چغل خور ہوا، تو پھر وہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا رہے گا۔ تو لوگوں کی پردہ پوشی کا مزاج پیدا کرے، اور صوفیاء کے ہاں اس حوالے سے اتنی روشن چیزیں موجود ہیں۔ حضرت حاتم اصم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اصم عربی میں کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم بہرے نہیں تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ اصم مشہور ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک خاتون آئی اپنا درد سنانے کے لیے،
تو بیٹھتے بیٹھتے آپ کے سامنے اس کی ہوا خارج ہو گئی. تو یہ تو مرد کو بھی ہو تو وہ شرمندگی اور محسوس کرتا ہے، خفت محسوس کرتا ہے، اور ایک عورت اور اتنے بڑے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہوئے تو اس نے بڑی خفت محسوس کی اور شرمندگی سے اس کو پسینہ آ رہا تھا. حضرت نے کوئی تاثر نہیں دیا. جب اس نے بات کا آغاز کیا تو حضرت نے تھوڑا سا کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، یعنی اس کو تاثر یہ دیا کہ میں بہرا ہوں اور ذرا اونچا بولنا. تو اس کی ساری شرمندگی خفت ختم ہو گئی کہ میں خامخواہ پریشان ہو رہی تھی. حضرت تو اونچا سنتے ہیں. اس نے اپنا دکھڑا سنایا، بات کی، چلی گئی. جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے تکلف کے ساتھ، کہ اس کو جب پتہ چلے گا کہ حضرت حقیقت میں بہرے نہیں ہیں تو اس کو دوبارہ خفت لوٹ آئے گی. یہ تصوف کا مرتبہ ہے. اور ہم لوگوں کی تذلیل سمجھنا، لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر کے اس کی تشہیر کرنا، لوگوں کو بلیک میل کرنا، یہ اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ کوئی مشیخیت نہیں، یہ تو اچھا خلق بھی نہیں ہے. تو حضرت سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، پردہ پوش ہو. اللہ اکبر. اور دوسرا وصف اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو کہ معاف کر دینے والا ہو. دوران سلوک بہت کچھ صادر ہو جاتا ہے سالک سے تو درگزر کرے. میں اگر یہ طے کر لوں کہ میرے ملنے والے، میرے زیر تربیت، میرے ساتھ محبت کرنے والے طلباء ہیں یا وہ شعبہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ناک کی سیدھ کے مطابق میرے اشارے سمجھیں. تو اگر وہ تربیت گھر سے لے کے آئے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ دھوبی کے پاس ہمیشہ میلے کپڑے آتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے لوگ لے جاتے ہیں. تو میلے کچالے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کی تربیت کریں گے، بات بات پہ درگزر کریں گے. آپ اگر گرفت کرنے لگے تو مشکل ہو جائے گا. دو صفتیں فرمایا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شیخ میں ہونی چاہیے. ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو، شفقت کا پیکر ہو، سالک کے دھڑکتے ہوئے دل کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شفقتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو یہ بے چین ہو جاتے ہیں. مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تمہارا پریشانی میں آ جانا، دکھ میں مبتلا ہو جانا اس پیارے آقا پہ گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت نبی رحمت کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، بدکاری کر لی ہے، تو میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجیے. تو آقا کریم نے کافی ٹالا ان کو اور کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو. لیکن وہ پھر آتے اور پھر کہتے کہ طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجیے. مائز بن مالک نام تھا ان کا. جب تیسری چوتھی مرتبہ واپس آئے تو حضور نے فرمایا بار بار آ جاتے ہو، تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور میں زنا کر بیٹھا ہوں اور ہوں بھی شادی شدہ، سزا بھی بڑی سخت ہے سنگسار کرنا، لیکن میں دنیا پہ فارغ ہو جانا چاہتا ہوں، آخرت کی سزا میں نہیں بھگت سکتا. تو آقا کریم فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ان کو سنگسار کر دو. تو مائز بن مالک کو سنگسار کیا جا رہا تھا. پہلے تو وہ بڑے شوق سے آئے، لیکن جب پہلا پتھر ان کے اوپر گرا تو زخم آیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے. زندگی تو زندگی ہوتی ہے. تو صحابہ نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑا، کہا حضور بار بار تجھے ٹال رہے تھے اور تم پھر کہتے تھے کہ میرے اوپر حد جاری کرو، اب کیسے بھاگے گا؟ اور اس کو سنگسار کر دیا. تو آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا
کہ وہ بھاگ گیا تھا، پھر انہوں نے پکڑ کے اس کو سنگسار کیا، تو حضور کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ عجیب حالت تھی۔ فرمایا اگر وہ بھاگ گیا تھا تو جانے دینا چاہیے تھا، تم نے کیوں پکڑ کے اس کو سنگسار کیا؟ پھر حضور جنازے میں شامل ہوئے تو کسی نے کہا لو ماعز نے زنا کیا تھا، بس یہ سننے کی دیر تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ فرمایا میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اپنے آپ کو خود انہوں نے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، ادھر انہیں سنگسار کیا جا رہا تھا، تو کسی نے کہا حضور خود ہی رو رہے ہیں اور خود ہی حکم دیا، کہا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ شفیق ہو، اور دوسرا وصف رفیق ہو، رفاقت کا حق جانتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ، حضور کے ماننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضور کا دیدار کیا۔ یہ کتنا لفظ کے اندر کتنی مٹھاس ہے، جنہوں نے حضور کی صحبت کا نور پایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے نور سے مالا مال ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو رفاقت کا حق ادا کیا، جنت کی بشارتیں دیں، ان کے معاملات سے درگزر کیا، اور اللہ سے جس خلوص کے ساتھ، جس آہوزاری کے ساتھ دعائیں اور التجائیں کی، یہ اللہ کے محبوب کا حق ہے۔ تو یہ دو وصف حضور والے اس کے اندر ہونے چاہیے۔ دو وصف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والے شیخ میں ہونے چاہیے، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، خود بھی سچا ہو اور سچ کی تصویب کرتا ہو، سچ کی تصدیق کرتا ہو۔ جس کا تعلق سچائی کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق ولایت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر دے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن اور جھوٹا ہو، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی زندگی میں سچ کو لانا ہوگا۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ۔ جب سچ بولنے کے 100% ہم خوگر ہو جائیں گے تو زندگی نشہ دینے لگے گی۔ سچ طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بے چینی کا، اضطراب کا سبب ہے۔ تو ہماری زندگی میں سچ کو یوں داخل ہونا چاہیے کہ ہمارے ملنے والوں کو یقین کامل ہو کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ہماری شخصیت بنتی ہی اس وقت ہے جب 100% یقین ہو کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بندہ سچا ہے، اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل تک رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ اس عفونت سے، اس بدبو سے فرشتے آگے نہیں آ پاتے۔ اور مجھے بتاؤ، جس گھر میں ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، بیٹے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو فرشتے رحمت کے، جو رحمت کا پارسل لے کے آ رہے تھے، جو رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے تھے، وہ تو کئی میل پیچھے رکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے کہا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے بندش کر دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اور بھاگے عاملوں کے پاس۔ اور عامل تو بیٹھے ہی اسی لیے تھے کہ ہمارے کوئی گاہک آئے، اور اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، ورنہ وہ تعویذ چل جانے تھے۔ اب 7 اتوار آنا پڑے گا، 8 منگل آنا پڑے گا، 9 بدھ آنا پڑے گا، تاکہ یہ بھی آتا رہے، باقی بھی آتا رہے، آستانے کی رونق رہے۔ اور ذوف الاعتقادی کے مرض میں اس کو مبتلا کر دیا، جو پہلے نحوست میں مبتلا تھا فرشتوں کے دور ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں، وہ تحفظ ختم ہو جائے، اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں جو رحمت کا پارسل لے کے آئیں گے، وہ اس بابے کے منتر سے حاصل نہیں ہوگا، جو اس فرشتے کے لانے سے جو اللہ بھیج رہا ہے وہ نصیب ہوگا۔ اس لیے
سچ کے ساتھ جڑے رہنے کی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو دو خوبیاں حضرت ابوبکر والی ہوں، سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ دو خوبیاں حضرت عمر والی ہوں، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اللہ اکبر! جو یہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کو یہاں بیٹھنے کی طاقت، یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ارشاد کرے اور لوگوں کی ہدایت کا سامع کرے۔ جو غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے۔ یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اور آپ جس شخص کو دل سے برا جانتے ہیں، کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، شادی بیاہ کرنا اور اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ اجنبی بن جائے گا معاشرے کے اندر اور اس کو اپنی برائی چھوڑنی پڑے گی۔ اور ہم روز اللہ سے عہد کرتے ہیں رات کو جب صلاۃ الوتر پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو ہم نے عہد کیا دعائے قنوت میں، اگر اس پہ کھڑے رہیں تو ظالم، جابر، برے، مکار، فاجر، فاسق اجنبی بن جائے معاشرے میں، لیکن ہم وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں اور صبح ان کو سیلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والی ہوں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والی ہوں، رات کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے۔ اللہ اکبر! اللہ کا ذکر راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں، یہ اللہ کے بندوں کا وصف ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں۔ اور پھر وہ سخاوت کرنے والا ہو، سخی مزاج ہو۔ اور آخری دو خوبیاں، وقت سمٹ گیا، کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ والے ہوں، ایک عالم ہو، ایک بہادر ہو۔ اللہ اکبر! چونکہ ضروریات علم کا اتنا علم، ضروریات دین کا تو ہونا لازم ہے کہ وہ مسائل شریعہ کا کتابوں سے جو ہے وہ نکال کر کے بتا سکے، لیکن علم کا جتنا مرتبہ اونچا ہوگا اس قدر ہی معرفت کا مرتبہ اونچا ہوگا، چونکہ عمل پیدا ہوتا ہے علم سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو خشیت پیدا ہوتی ہے علم سے۔ تو جتنا بڑا عالم ہوگا اگر وہ علماء ربانی میں سے ہے، اس قدر ہی خاشع ہوگا اللہ سے، اس قدر ہی زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اور آخری بات فرمایا کہ وہ بہادر ہو، جرأت مند ہو، وہ بات کرنے سے گھبراتا نہ ہو۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں مستنجد باللہ باقاعدہ نذرانہ لے کر آیا، دو اشرفیوں کی تھیلیاں تھیں، اور کہا کہ حضور یہ نظر قبول کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا غریبوں کا مال لوٹ کر کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ تو اس کے ہاتھ سے وہ تھیلیاں چھینی اور یوں اس کو نچوڑا تو خون ٹپکنے لگا۔ کہا کہ مجھے قرابت رسول کا اگر لحاظ نہ ہوتا، چونکہ یہ جو عباسی حکمران تھے یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، حضور کے چچا کی اولاد سے، تو کہا کہ مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا اور میں یہ خون نچوڑتا رہتا حتیٰ کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر جاتی۔ تو یہ جرأت اور یہ طاقت جو ہے وہ فقیر بزدلی کا نام نہیں ہے، فقیری جرأت کا نام ہے، حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا نام ہے، اور صحیح طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 12 خوبیاں کم از کم کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھ سکے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے جو توحید کے مراتب ہیں اور توحید میں رسوخ ہے اور شریعت میں اس کی پختگی ہے، یہ مراحل آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں ولایت کی معرفت اللہ نصیب فرمائے، اور وہ خوبیاں جو بتائی گئیں جن کے حاصل کرنے سے ہم اس راہ کے مسافر بنتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔